عبادت بھی آپ نے کی تو انہی شخصیتوں کی کیے گئے عمل کی نقل کیا ہم نے جنہیں اللہ نے اپنی جانب سے حجت قرار دیا اس زمین پر۔ ہر عمل آپ معصوم کے حوالے سے ہی کرتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی بات الجھ جاتی ہے تو اس میں سیرت معصوم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ معصوم نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ یہ حالات کے اوپر عمل بدل بھی جاتے ہیں لیکن مقصد وہی رہتا ہے۔ زمانہ بدلتا ہوگا، حالات بدلتے ہوں گے، فضا بدلتی ہے، ماحول بدلتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہے کہ ایک انسان کو انسان بنا کر موت تک پہنچا دیا جائے، اور اگر موت کی آغوش تک وہ واقعی انسان بن کے چلا گیا تو پھر وہ کامیاب زندگی کا مالک ہے، اور اگر نہیں پہنچ پایا تو الگ کی مسئلہ ہے اور الگ بدقسمتی ہے اس کی۔ مقصد آمد معصوم یہ ہے کہ ہمیں انسان بنانا، جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسے نہیں تو کم سے کم کچھ حد تک انسان اور انسانیت کے مزاج کو باقی رکھا جائے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہر ظاہر کا وجود باطن پہ ہوتا ہے، اگر باطن نہیں صحیح ہے تو پھر کبھی ظاہر پر کوئی اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو نیت اس میں چاہیے اچھی ہو جو چھپی ہوئی ہے۔ آپ اگر دیکھنے میں انسان ہے تو انسانیت جب تک دکھائی نہیں دیتی جو چھپی ہوئی ہے، وہ صفات آپ کے اندر پائی جائے جس صفات کا تقاضا قرآن نے کیا اور معصوم نے عمل کر کے ہمیں دکھا دیا۔ اب ظاہر ہے جب میں تحریر کا تذکرہ اور معصومین کا ذکر ہوتا ہے اس سلسلے میں میں اکثر تو زیادہ مقصد نہیں ہوتا اس میں جاری کی بات ہو، لیکن بہرحال تاکہ مجلس مکمل کی جا سکے کہ جب آپ اس واقعے میں معصومین کے واقعے سے جو واقعی معصوم والے ہوتے ہیں ان کی صورتحال ہوتی کیا ہے، اس لیے کہ آج جو آپ کے بیچ میں دین کے مفاہیم پائے جاتے ہیں یا اس کے جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں وہ اگر معصوم سے الگ ہیں تو اتنے بےہودہ ہیں، اتنے علمی کا اعلان کرتے ہوئے ہیں جو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ معصوم کا ذکر کریں گے تو کون کم عمر میں علامہ ہندی کا واقعہ مشہور ہے، کم عمر تھی، میچور نہیں تھے جو 18 برس کے بعد یا 15 برس کے بعد بالغ ہونے کا تذکرہ، وہ بچپن کے عالم تھے، 9 برس یا 10 برس کی عمر ہی ہوگی مشکل سے جب انہوں نے مسئلہ حل کیا، اور مسئلہ کیا حل کیا وہ اسی کو آپ سماعت کر لیں بات وہاں ہو جائے گی۔ واقعہ آئی ہے کتابوں میں اور وہاں بھی جاتا ہے، اس وقت بیان کر دیا جائے کہ معصوم سے معرفت کی منزل میں رہنے والے کے علم اس طرح پروان چڑھتے ہیں، اس طرح اس کا شعور اور اس کی ذہانت اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ ہر انسان کہہ دے گا کہ ہاں یہ معصوم کا ماننے والا ہے۔ جب بادشاہ وقت نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق کر دیا تو پریشان ہوئے لوگ، قاضی بلائے گئے، مفتی بلائے گئے، انہوں نے کہا وہ حلالہ ہوگا، ناراض ہو گیا وہ بادشاہ۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ایک بچہ ہے عالم ان سے بھی پوچھ لیجیے، علامہ ہندی، تو وہ آئے بلا کر پڑھا، وہ بیٹھے سلام ہوا، بیٹھے بادشاہ نے کہا ان سے بات چیت ہونے لگی، وہ اپنی جوتی باہر نکال کے آئے تھے، جب اس سے قریب گئے دیکھا کہ جوتی وہاں نہیں ہے جہاں ڈالی گئی تھی، کہا دیکھیے ہماری جوتی چوری ہو گئی ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، رسول بھی نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں بھی چوری ہوئی تھی۔ کہا کس نے چوری کیا؟ کہا ابو حنیفہ نے۔ ایک مولوی بیٹھا تھا، کہا آپ کیسے عالم کہ آپ نہیں جانتے کہ ابو حنیفہ کب کے اور رسول کہاں 150 سال بعد کے ابو حنیفہ؟ کہا نہیں میں بھول گیا، وہ مالکی رہے تھے، اب مالکی بھی اس زمانے میں نہیں تھے۔ کہا پھر احمد ابن حنبل رہے ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں، وہ بھی اسی زمانے کے ہیں۔ کہا شافعی رہے ہوں گے؟ کہا کوئی چار نہیں تھا، آپ غلط بول رہے ہیں۔ کہا بھائی توبہ کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ سنو
ایسے مسائل بیان کیے، انہیں کیا معلوم؟ ان سے کیوں نہیں پوچھنے کی کوشش کرتے کہ جو رسول کی پشت پہ بیٹھا رہا ہو، جسے رسول نے ہاتھوں میں اٹھا کے تعارف کرایا ہو، جو نبی کے ساتھ ساتھ رہا ہو، اگر تمہیں صحابی ہی پیارا ہے تو رسول کے 3 معصوم ہیں جو صحابی میں شمار ہو جائیں گے اگر تم چاہو گے۔ اس لیے کہ نبی کے ساتھ رہنے والا صحابی، نبی کے پاس بیٹھنے والا صحابی تو علی حسن حسین ان کے زمانے میں تھے، ان کے صحابی سمجھ لو اگر تم امام نہیں مانتے ہو، اتنی پرانی فقہ میں ان سے پوچھو کیسے؟ تو ایسے مسائل کو علماء ایسے حل کرتے کہ کہا کچھ کہیں سے کچھ مارا پیغام یہاں آ گیا۔ یہ ہوتا کہ اس لیے کہ امام سے رابطہ قائم رکھنے والے لوگ ہی یہ شعور رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس مسئلے کو حل بھی کیا، کہا جب آپ کا عقد ہوا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ نکاح 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 ہو گیا تھا؟ کہا نہیں، وہ مولوی حضرات تھے، انہوں نے پڑھا تھا، کہا تو اگر نکاح نکاح کہنے پہ نکاح ہوتی نہیں تو طلاق طلاق کہنے پہ طلاق کیسے ہوگا؟ یہ تو نام ہے اس فعل کا، یہ کوئی وہ تھوڑی نہ ہے جس میں صیغہ جاری ہو، یہ تو نام ہے طلاق، نام ہے نکاح، نام نکاح ہے پڑھتا، صیغہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا یہ نماز 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 ہو جائے گی، آپ کا یہ قرآن 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 کیا قرآن پڑھ لیں گے آپ؟ نہیں، یہ سب کہنے کے الفاظ ہیں جو اس تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ نے کیسے مان لیا کہ طلاق طلاق کہنے میں طلاق ہو گیا؟ اگر نکاح نکاح کہنے میں نکاح نہیں ہو سکتی تو طلاق طلاق کہنے میں طلاق کیسے ہوگا؟ اگر معصومین سے وابستگی ہوتی تو یہ عمل دوبارہ انجام نہ ہوتا، اس لیے کہ غصے میں طلاق اور غصہ حرام ہے شریعت الہیہ میں، اور حرام عمل کبھی بھی حرام وقت میں انجام پایا ہوا عمل وہ بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ سلام کہتے ہیں رمی ہے کل شہد سیدہ فی امام مبین، ہر ایک کا احساس امام مبین میں ہے۔ یہ احساس قرآن کی جو ہم علم پاتے ہیں مدرسوں سے، یہاں سے، آپ سے، بزرگوں سے، وہ علم نہیں، وہ علم موجودہ بھی ہو، گزرا ہوا بھی ہو اور آنے والا بھی۔ آنے والے علم کا پتہ کتنی بار معصومین نے دیا۔ امام کے پاس صحابی آیا کہ مولا ہم سفر میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا ایک دوست ہے جن کے ساتھ مجھے جانا ہے، وہ کہہ رہا بصیر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو میں نے کہا امام سے پوچھ لوں۔ امام نے کہا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے سفر کرنا۔ تو کہا مولا وہ دوست ہے، بڑے پیچھے پڑا ہوا ہے، بصیر نے کہا نہیں، ہمارے لحاظ سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے سفر کرنا۔ اس نے جا کے اپنے دوست سے کہا میرے امام نے کہا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہا لیکن میں تو جاؤں گا۔ بھائی آپ جاؤ، اس لیے میں نے امام سے پوچھا، انہوں نے منع کر دیا، تو ہم نہیں جا سکتے۔ چلا گیا وہ، جب گیا تو طوفان آیا، سیلاب آیا، مر گیا۔ اس کے مرنے کی خبر آئی، اس نے آ کے امام سے کہا مولا آپ نے مجھ سے کہا تھا مناسب نہیں ہے، میرا دوست گیا وہ مر گیا۔ کہا مجھے سب معلوم تھا لیکن مجھے صرف مناسب ہے کہ تمہیں ہم نے روک دیا کہ اگر چاہو تو رک جاؤ۔ تو میں دیکھ بھی رہا تھا کہ تم واقعی امام مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، کہیں وہ دوستی میں مچلی ہوئی طبیعت کے دائرے میں ہو یا امام کو مان کر شریعت الہیہ کے احکام کی پابندی میں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب امام کچھ کہیں اور سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو دورپا نتیجہ کوئی ہے جو نکلے گا، ابھی فوراً آپ کو نہیں ہو جائے گا کہ فوراً ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے ایسے بہت سارے واقعات امام کے وقت کے اور امام کے زمانے کے، چاہے مولا علی دور ہو یا پھر امام تک کے، ہر زمانے میں آپ نے دیکھا ہے۔ یہ سارے سوال میں بھی سر آپ جانتے ہیں کہ موت کی منزل کیا ہے۔ معصومین نے بھی موت کو بڑے سے لگایا، مامون بھی، امتی بھی، چاہنے والا بھی، ہر کوئی موت کے قریب جائے گا اور موت جا رہا ہے، سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والا فوراً گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، آپ نے سپرد خاک کر دیا۔ یہ ایک نارمل ہے، کوئی مر گیا اسے دفن کر دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ اصل تو یہ ہے کہ جانے والا اس دنیا سے کس کیفیت میں گیا۔ امام نے آپ برابر آپ کی دہراتا رہتا ہوں کہ 10ویں امام علی تقی علیہ السلام تو ملعون متوکل نے اپنے دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کے کہا کہ آپ اشعار سنائیے۔ کہا مجھ سے کیا مطلب بھائی اشعار سنانے سے، ہم کوئی شاعر تھوڑی نہ ہے۔ کہا نہیں آپ کو سنانا وہ اس فائدہ تھا کہ یہ شاعر نہیں ہے، تو ابھی نہیں پڑھ پائیں گے تو توہین ہوگی پورے درباریوں کے
بیچ میں. اب ظاہر ہے کہ معصوم کل شہید کی منزل میں ہے، ہر علم کا مرکز ہے جب وہ اس میں کوئی بھی علم ہو اسے معلوم ہے. تو امام نے 2 شعر پڑھا عربی میں جو جس کا مفہوم لکھا گیا. امام نے کہا کہ بہت سارے تاج و تخت اور دولت اور اقتدار کے مالک تھے جو اب نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے. تو عقل مندی یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرے کہ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلے گی اور وہ بے بس ہو کر دیکھتا رہے گا اور کوئی کچھ کر نہیں پائے گا. سامنے حبیب ہوگا اور طبیب ہوگا. طبیب کے معنی ڈاکٹر حکیم، حبیب کے معنی دوست. امام نے کہا کیا وقت ہوگا بے بسی کا کہ جب تمہارے سامنے حبیب اور طبیب بے بس کھڑے دیکھیں گے اور تمہارے جسم سے ملائکہ روح نکالے گا ملک الموت. اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، یا اچھے اعمال کام آئیں گے، یا ہماری ولایت کام آئے گی، یا ہماری معدت کام آئے گی. کہ جس معدت اور محبت کی منزل میں آپ سنتے ہیں کہ مولا علی سرحانے ہوں گے، اس وقت جب آپ کے جسم سے روح نکلے گی. اس کا مطلب ہے کہ معصومین نے بھی اس کا اطلاع دے دی جسے ہمیں معلوم نہیں، اسے مرنے والا ہی جانتا ہے کیا ہوگا. ہمیں کیا معلوم کہ مر گئے تو بتانے تو آئیں گے نہیں کہ کیا ہوا نفاق کے وقت. چونکہ معصوم کو اللہ نے سارے علم سے آراستہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیفیت ہمیں بتا دی اپنے چاہنے والوں کو کہ اس طرح سے تمہارے ساتھ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مرنے والوں کی الگ الگ صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ وہ صورتحال دیکھتے ہیں جو کربلا کے واقعے سے متعلق ہے. مرنے والے تو مرے وہاں بھی، لیکن کیسے مرے؟ کہ ایسے مرنے والے تاریخ میں دیکھے ہی نہیں. جو امام مبین کے ساتھ قیادت میں معرفت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کے مرنے کو تاریخ پھر دوہرا نہیں پائی کہ واقعہ کربلا جیسی تاریخ پھر کوئی دوہرا دے. کسی معصوم کے دور میں نہیں، وہ آخری تھی، بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ مرنے والے ایسے کہیں ملے ہی نہیں. ہر جگہ موت سے مہلت مل جائے کہ انسان خوش ہوتا ہے. کربلا میں زندگی کا تحفہ ملنے پر مایوس ہو رہے تھے لوگ کہ خیمے میں جب کہا امام نے کہ واپس چلے جاؤ تو مایوس ہو گئے. جب 2-3 بار کہا اس کے الگ الگ ترتیبیں کہ بچوں کا ساتھ لے لو چلے جاؤ، اندھیرا کر دو نکل جاؤ چلے جاؤ، شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی دیکھے گا نہیں نکل جاؤ. آخر میں حبیب ابن مظاہر نے اصحاب کی نمائندگی کی اور نمائندگی میں کہا کہ مولا آپ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب آپ اگر حکم دیں تو میں اپنا گلا اپنی ہی تلوار سے کاٹ دوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں دوں گا تو وہ جنت ہوگی کیا جو سردار جنت کو چھوڑ کر جانے کے بعد ملے؟ جنت تو آپ کے قدموں میں دیکھ ہی رہا ہوں، جنت تو کربلا ہی میں موجود ہے. ہمیں پھر جنت ملنے کی کیا ضرورت؟ اگر آپ کے حکم کی پابندی میں آپ کی نصرت میں مارا گیا تو کربلا بھی جنت ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا خود جنت ہے اپنے آپ میں. تو معصومین نے کہا کہ جنت کے اگر تمہیں سکون تلاش کرنا ہو تو میرے جد حسین کے حرم میں چلے جاؤ جسے جنت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہی سکون جنت میں ہوگا جو سکون حرم میں سردار جنت میں ملتا ہے. بس لیکن ساری صورتحال کو جو آپ نے دیکھا بعد میں وہ پہلے کیا ہوا؟ کربلا کے بھوکے پیاسے بچے، لاشیں اٹھاتے ہوا مظلوم امام جو سارے علوم کا مرکز تھا. امام مبین کی حیثیت سے وہ امام میرا ایک لاشوں کو اٹھا رہا ہے اور آواز دے رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری پاس گشت ہے، نجات ہے، جو ہے. عزاداروں روز آپ مسائل میں شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں مجلسوں کے آخری حصے میں اور آپ سے بات کرتے ہیں. اس لیے کہ جانتے ہیں آپ کہ کسی کی میت ہو گئی تو اس کی سارے ثواب کی مجلس ہے آپ کی. کہیں بھی میت ہو جائے، ہمارے وطن میں کتنی میت ہوئی اور وطن سے دور ہوئی تو اسے میت لائی گئی. وطن والوں نے شرکت کیا، رشتہ داروں نے شرکت کیا، گھر کے بچوں نے شرکت کیا. لیکن کربلا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں قریب الوطنی میں میرا مولا مارا گیا، اور مارا گیا تو یہ نہیں تھا
مدینہ لے جانے والا نہیں تھا۔ سید سجاد جیسا جوان بیٹا موجود ہو، جہاں زینب جیسی بہن موجود ہو، نہ رونے کی مہلت ملی، نہ جنازہ اٹھانے کی مہلت ملی، نہ کفن و غسل دینے کی مہلت ملی، اور باپ رضا ہر حسینی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور جب اس کا جنازہ ہوتا ہے تو میرا بیمار امام عالم اللہ سے آواز دیتا ہے، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا۔ میں تو کربلا میں موجود تھا، اس کے بعد بھی نہ میں غسل دے سکا، نہ میں کفن دے سکا، نماز پڑھا سکا۔ کتنی مظلوم شخصیت بن گئی، مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا جسے اسیر کر لیا گیا، باپ کا کٹا ہوا سر نیزے پہ رکھا گیا۔ اب تو یہ ہو گئی کہ ملعون بے ادبی بھی کر رہے تھے سر حسین سے بیٹے کے سامنے، ورنہ کون یہ برداشت کرتا کہ جب آپ نے یہ سنا کہ خونی ملعون نے سر حسین کو نیزے سے اتار کر شام کے بازار میں بچوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے سر حسین فضا میں اچھال کر تماشا دکھا رہا تھا، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ ادھر سید سجاد نے منظر دیکھا، اے بابا آپ اسی کے مستحق تھے کہ جس کے سر کو ارے کانا ملا ہو نبی کا، جن لبوں کو رسول نے بوسا دیا۔ آج شام کے بازار میں ملعون خونی تماشا کیے ہوئے، ادھر سکینہ نے دیکھا، ادھر زینب نے دیکھا، اہل حرم میں گجب بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کسی نے بھیا کہا، کسی نے بابا کہا، کسی نے باپ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔